On the day of Qiyamah, I do not want any one of you coming to me and saying that, oh Prophet sallallahu alaihi wasallam, you harmed us or harmed me in the world. So if you want to take revenge, take now. Hazrat Uqasa radiallahu anhu, he came to the Prophet and he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, once you hit me on my back, so even I want to hit you on your back. So Prophet alayhi salam took his kurta Mubarak, he lifted his kurta Mubarak. Hazrat Uqasa radiallahu anhu saw the Muharre Nabuwat and he gave a kiss on the Muharre Nabuwat and said, oh Prophet, I wanted to kiss this. Sallallahu alayhi wa sallam. हमने बच्चों को बताया नहीं बताया, हमारा बच्चा ये जानता है व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि जब हुजूर ने फरमाया कि अगर मैंने तुमको तकलीफ दी है तो इसका बदला मुझसे ले लो, क़यामत के दिन मुझसे बदला मत लेना। तो हज़रत उक़ासा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, आपने एक मरतबा मेरे पीठ पर मुझे मारा था, मैं भी आपको मारना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता मुबारक उठा लिया कि मारो, तो हुजूर के पीठ मुबारक पर मोहरे नबूवत थी, उन्होंने उसको बोसा दिया। कहा, रसूलल्लाह, मैं इसको बोसा देना चाहता था, इसलिए मैंने ये तरकीब निकाली थी। हम में से कितने के बच्चों को मालूम है कि हुजूर का चेहरा मुबारक कैसा था? तो ब्यूटी वाली बात हमने अपने बच्चों को नहीं बताई। दूसरी चीज होती है मोहब्बत की कमाल, एक्सपर्टीज, किसी फन में माहिर होना। तो एक छोटा साइंटिस्ट एक बड़े साइंटिस्ट से मोहब्बत करता है, एक छोटा आलिम दीन एक बहुत बड़े अल्लामा से मोहब्बत करता है कि उसको अंदाजा होता है कि इनके इल्म का क्या अंबार है। क्या हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार और मौजज़ात के बारे में अपने बच्चों को बताया? आंसर है नहीं। तो अब इसके दुनियावी फायदे समझ लीजिए, क्योंकि ये दोनों तो अगर हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत होती तो हम अपने घरों में बच्चों को बैठा के तमाम चीजें बताते। लेकिन अब जो मैं बयान करने जा रहा हूं, इस पे आपकी तवज्जो चाहिए। आप यहां से कार में बैठे और लखनऊ चले गए अपने बेटे के साथ, रास्ते में रोड में बहुत बड़ा बिलबोर्ड आया है और उस पे लिखा हुआ था मदर टेरेसा के बारे में। तो आपके बच्चे ने पूछा, अब्बा ये कौन थी? तो आपने कहा, बेटा ये मदर टेरेसा थी, कलकत्ता में रहती थी, इन्होंने गरीबों की बहुत मदद की। और आगे गए, रोड के बगल में एक और बहुत बड़ा बोर्ड बना हुआ था, उस पे मैडम क्यूरी की फोटो बनी हुई थी। आपके बेटे ने पूछा, अब्बा ये कौन थी? आपने कहा, ये बहुत बड़ी साइंसदान थी जिन्होंने रेडियम पोलोनियम के इजाद किया, जिससे आज कैंसर का इलाज होता है। तो हुकूमत चाहती है कि हमारे बच्चे बच्चियां साइंस को सीखें, लिहाजा जो लोग साइंस में माहिर हैं उनकी शख्सियत को फरोग दिया जाता है। हुकूमत चाहती है कि हमारे लोग भी खिदमत खल्क करें, लिहाजा जिन लोगों ने खिदमत खल्क में जिंदगी बिताई उनको फरोग दिया जाता है। आप चलते हुए अपने घर पहुंचते हैं, वहां बच्चा हिंदी की पाठ्य पुस्तक खोलता है, उसमें राजा हरिश्चंद्र का जिक्र है। बच्चा पूछता है, अब्बू ये कौन थे? आपने कहा, बेटा ये एक राजा गुजरे हैं जो हमेशा सच बोलते थे। हुकूमत चाहती है कि बच्चे सच बोले, लिहाजा सच बोलने वाले को पढ़ाया जाएगा। अगर आप इल्म नफ्सियात, इल्म साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट के माहिर हैं तो आपको इस बात का इल्म होगा कि जिन चीज़ों के बारे में बच्चों को बचपने में बता दिया जाता है वो फिक्र बच्चों की जिंदगी भर शख्सियत में शामिल हो जाती है। क्या कभी आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस मुबारका को देखा? रोड के बगल में किसी ने प्रिंट करवा के रखा हो, जन्नत माँ के कदमों के तले है। तब तो ये गैर मुस्लिम पूछेगा, ये किसने कहा था? लोग बताएंगे, ये आखिरी नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा मुज्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। क्या कभी रोड में आपने बगल में देखा कहीं लिखा हुआ है, अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, उसको भूखा मत सोने दो?
نہیں. کیا کبھی آپ نے دیکھا لکھا ہوا صفائی آدھا ایمان ہے؟ نہیں. تو پتہ یہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اب ہم نے صرف جمعہ کے خطبہ تک محدود کر دیا. جو لوگ جمعہ کا خطبہ جاتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، کبھی ٹائم ملا لانگ ڈرائیو میں گئے یہاں سے الہ آباد اور کسی مقرر کی تقریر لگا لی. ہم نے اسلام کو سیکھنے کا باضابطہ کوئی نظام نہیں بنایا. آج ہم کو حضور کی سیرت کیوں پڑھنی ہے اور جاننی ہے اور اس سے اوپر اپنانی ہے، میں اس کے دنیا کے کچھ ایسے فوائد بتاؤں گا کہ جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 632 عیسوی میں، ابھی 2025 عیسوی چل رہی ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں 632، جس سال آقا علیہ السلام کا انتقال ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کیلنڈر کو عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی پیدائش سے اس کی ابتدا مانی جاتی ہے. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد 570 سال کے بعد آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائے. 570 سال بعد کون سے شہر میں تشریف لائے؟ مکہ شریف میں. اور حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے بیچ میں تھے. رواہ ترمذی باسناد حسن. I was still a prophet when Hazrat Adam was alayhi salam was between clay and water, and in the another narration between the body and the soul. Both the narrations are found in Tirmidhi and in Mustadrak of Imam Hakim. حضور اس وقت بھی نبی تھے، مکہ شریف میں تشریف لائے 570 عیسوی، یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پیدائش کے 570 سال کے بعد 40 سال میں اپنی نبوت کا اعلان کیا. نبی پیدائشی تھے، اور اس کے بعد 13 سال مکہ شریف میں رہے. 40 اور 13 کتنا ہو گیا؟ 53 53 سال کی عمر مبارک میں ہجرت فرمائی اور مدینہ شریف تشریف لائے. یہ سال the year in which the Prophet ﷺ migrated from the city of Makkah al-Mukarramah to the city of Madinah al-Munawwarah, that is taken as the commencement of the Islamic calendar and that is known as the Hijri calendar. اس سال کو اسلامی ہجری کیلنڈر کی ابتدا آغاز مانا جاتا ہے. پھر جب حضور مدینہ شریف تشریف لائے وہاں 10 سال اور رہے اور 63 سال کی عمر مبارکہ میں حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے. وہ سال جس سال حضور علیہ السلام مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لائے اسی کو ہجرت کہتے ہیں. اور ہم نے جو پوسٹر پہ 1447 ہجری لکھی ہوئی ہے میرے پیچھے 1447 ہجری، اس کا مطلب یہی ہے کہ آج 1447 سال ہو گئے. کس چیز کے ہوئے؟ جس سال آقا علیہ السلام نے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی تھی. آقا علیہ السلام کی سیرت کو کیوں پڑھنا ہے، اس کی صرف ایک گوشے میں میں گفتگو کروں گا، صرف ایک. حضور نے اپنا آخری خطبہ دیا. امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو جید سند سے نقل کیا. 632 میں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے فرمایا اے لوگو، اے مسلمانوں نہیں فرمایا، یا ایھا الناس ہے اس میں، یا ایھا المسلمون نہیں ہے. اے لوگو یعنی حضور کا جو آخری خطبہ ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے. آپ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کالے ہو، گورے ہو،
کسی بھی برادری کے کسی بھی ملک کے ہو، ساری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے حضور نے فرمایا اے لوگوں، اللہ نے تم میں کسی گورے کو کسی کالے سے افضل نہیں بنایا، کسی کالے کو کسی گورے سے افضل نہیں بنایا۔ اسلام میں یہ ریشیل ڈسکریمنیشن، نسل واد کب ختم کیا گیا؟ 1400 سال پہلے۔ دنیا نے کب قانون بنایا اس کو ختم کرنے کے لیے؟ اینی اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس پلیز ریز یور ہینڈ۔ When was UDHR passed? Universal Declaration of Human Rights. It was passed in 1948 when the governments of the world they decided that henceforth we will not discriminate between black and white. 1948 میں دنیا نے قانون بنایا کہ گورے اور کالے کے فرق کو ختم کرو۔ 1948 میں 70 سال پہلے، اور آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بنا دیا۔ اس کا اثر کیا ہے؟ کیا اسلام کی تعلیم صرف کتابوں تک ہے یا عملی ہے؟ عملی ہے الحمدللہ۔ مثال کیا ہے سنیے، آج دنیا کا سب سے خوبصورت گورا نیلی آنکھوں والا شخص آ جائے، وہ اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے آئی ہوئی دھول کے برابر نہیں ہے جس پہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ہم نے اس کالے اور گورے کے فرق کو صرف کتابوں میں نہیں رکھا کہ ہمارے یہاں پھیلا گیا، ہم نے عملی زندگی میں آج کوئی افریقہ کا حبشی آ جائے جس کا رنگ کتنا بھی سیاہ ہو کعبہ شریف کی غلاف کی طرح، اگر وہ پیش امام ہے، عالم دین ہے، سنی ہے، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، اس کے ہاتھ کو چومیں گے۔ اس کے برعکس عیسائیت میں کیا ہے؟ گوگل کیجئے بھائی، آج تو گوگل کا زمانہ ہے۔ ہمارے بچے جو پڑھنے والی چیز ہوتی ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ 2025 سال ہو گئے ہیں جو عیسائیوں کا سب سے اونچا مذہبی پیشوا ہوتا ہے، he is called Pope and he lives in Vatican City in Europe۔ آج تک ایک بھی کالا شخص پوپ نہیں بنا ہے، ان کے یہاں صرف گوری نسل والے کو ہی پوپ بنایا گیا ہے۔ آئیے حضور کے آخری سرمن کے ایک اور حصے میں آئے، حضور نے فرمایا اے لوگو، اللہ نے عورتوں اور مردوں کو بنایا ہے اور تم عورتوں کو شادی کر کر اپنے ساتھ رکھتے ہو، ان کے کچھ حقوق ہیں ان کو ادا کرو۔ اور حضور علیہ السلام نے اس کو 2 مرتبہ دہرایا ہے کہ اپنے عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو، ٹیک کیئر آف دا رائٹس آف یور ویمن۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا تھا بیسٹ among you are those who are best to your women۔ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں یعنی اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہیں۔ کیا معیار ہے دیکھیے، اس پہ غور کیجئے۔ حدیث شریف پر ہم باہر آتے ہیں، لوگ ہم سے ملتے ہیں، ہم بہترین اخلاق پیش کرتے ہیں، لوگوں سے بڑی عزت کے ساتھ بات کرتے ہیں، بہت ہی سلیس گفتگو کرتے ہیں، اور گھر جاتے ہیں اور اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کی کیئر نہیں کرتے، بیمار ہیں تو ان کو دوا نہیں دلاتے، کیونکہ ہم کو لگتا ہے یہاں تو ہم کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے معیار ہی بدل دیا، کہا دنیا کی بات نہیں ہے، جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا وہ مانا جائے گا بہتر اچھا، یعنی تم کو خوف خدا ہمیشہ رہے، تم عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی مت سمجھو، نہ ان کو اپنے سر کا تاج بناؤ، کیونکہ سر کا تاج تو ماں باپ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا